بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ ہمارا بخاری شریف کا درس چل رہا تھا۔ اس سے قبل ہم نے نبی رحمت رسول محتشم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 احادیث مبارکہ جو بخاری شریف کے اندر نقل ہیں وہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ آج اس سے آگے پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 11 وہ کیا ہے۔ ان ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الاسلام افضل۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الاسلام افضل، کہ اسلام کی کون سی خصلت سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے وہ اسلام کی سب سے افضل خصلت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ کامل اور اچھا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کی بڑی کمی پائی جاتی ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں، اور جب کبھی ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم ہاتھ سے بھی اس کو تکلیف دیتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس کو تکلیف نہ پہنچے، دکھ نہ پہنچے، اس کو ہماری وجہ سے کوئی پریشانی نہ پہنچے۔ یہ حدیث نمبر 11 تھی۔ آئیے بخاری شریف کی حدیث نمبر 12 دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ ان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی کون سی خصلت سب سے زیادہ بہتر ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اور تم اس شخص کو بھی سلام کرو جسے تم جانتے ہو اور اس کو بھی سلام کرو جسے تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے ان مسلمان بھائیوں کا بھی خیال کرنا چاہیے جو بھوک کی وجہ سے تڑپتے رہتے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک کے اندر کتنے ہی ایسے مسلمان بھائی ہیں جو بھوک کی وجہ سے اپنی جان دے دیتے ہیں، بھوک کی وجہ سے موت کو گلے لگاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ان مسلمان بھائیوں کا خیال کرنا چاہیے جو بھوک کی وجہ سے تڑپتے ہیں، اور دوسرا ہمیں اس شخص کو بھی، اس اپنے مسلمان بھائی کو بھی سلام بلانا چاہیے جسے ہم جانتے ہوں، اور اس بھائی کو بھی سلام بلانا چاہیے جسے ہم نہیں جانتے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 12 تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 13۔ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دیکھیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
اس فرمان ذیشان سے ہمیں پتہ چلا کہ کامل مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔